بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس جملے کی ترکیب کرنی ہے۔ حدیث شریف کے اندر کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ حدیث شریف کے اندر ہے قولت یا رسول اللہ، کہیں پر آتا ہے قولو یا رسول اللہ، تو یہ لفظ احادیث کے اندر کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور لہٰذا اس کی ترکیب کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ترکیب معلوم ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ جو رسول ہے اس کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، صحیح، لفظ رسول پر فتح آ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کافی ٹائم پہلے چینل کے اوپر ترکیب ڈالی تھی یا اللہ کی، شاید آپ نے دیکھی ہو۔ تو یا اللہ کے اندر جو لفظ اللہ ہے اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، تو دونوں کے ادھر ضمہ آ رہا ہے ادھر فتح آ رہا ہے، کیا وجہ ہے آخر؟ تو اس کی ایک تو وجہ بھی دیکھنی ہے کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے، پھر ہم ترکیب بھی کرتے ہیں۔ شروع کے اندر آ رہا ہے ہمارا یا حرف ندا، تو حروف ندا کی ترکیب کرنے سے پہلے آپ کو میں اس کی تھوڑی سی بنیاد بتا دیتا ہوں کہ بھائی حروف ندا کی ترکیب کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تاکہ آپ کو حروف ندا کی وہ ترکیب سمجھ میں آئے۔ تو حروف ندا کی ترکیب کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 حرف ندا، حروف ندا جو کہ 5 ہیں، یا ایا حیا ای حمدہ مفتوحہ، یہاں پہ یا استعمال ہے، تو یہ یا جو ہے نا، یا حرف ندا یا پھر کوئی سا بھی حرف ندا ہو، یہ حرف ندا جو ہے جب ترکیب کرتے ہیں تو یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، صحیح۔ ادعو فعل ہے واحد متکلم کا، کون سا فعل ہے؟ واحد متکلم کا، اور اس فعل کے اندر جو ہے یہ انا ضمیر جو ہوتی ہے یہ فاعل ہوتی ہے۔ اچھا، ادعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادعو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں، جیسے کہ میں نے کہا نا یا اللہ، تو مطلب کیا ہوگا؟ یا اللہ تعالیٰ میں پکارتا ہوں، صحیح۔ تو یا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں، تو یہاں پہ جب بھی حروف ندا آئیں گے تو اس کے اندر ادعو فعل جو ہے وہ معذوف نکالیں گے، صحیح۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہے ہمارے سامنے منادا۔ اب منادا کسے کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جائے، صحیح، جس کو پکارا جائے، یہ ہو جاتا ہے ہمارا منادا۔ اور یہ جو منادا ہوتا ہے یہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ۔ اب جیسے کہ یہاں پہ یا اللہ کی جو ترکیب ہے اس کے اندر لفظ اللہ جو ہے یہ منادا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ منادا مفعول بہ ہوتا ہے، صحیح۔ اور اس کی 2 حالتیں آتی ہیں، مفعول بہ کی جو یہاں حرف ندا کی صورت کے اندر جب آتا ہے تو 2 حالتیں آتی ہیں۔ پہلی حالت کے اندر یہ آتا ہے مبنی بر ضمہ، اور دوسری حالت کے اندر منصوب آتا ہے۔ آپ کے سامنے دونوں حالتیں لکھی ہوئی ہیں، یا اللہ کے اندر مبنی پر ضمہ ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر منصوب ہے، صحیح۔ اب مبنی پر ضمہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب منادا، یعنی کہ جیسے کہ لفظ اللہ ہو یا پھر رسول اللہ ہو، جب یہ مفرد معرفہ ہو۔ مفرد سے مراد کیا ہے؟ مفرد سے مراد یہ ہے کہ بھئی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ اب لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ، آپ کو یہ مضاف نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ مشابہ مضاف نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے، مفرد ہے اور معرفہ بھی ہے، یا حرف ندا داخل ہے تو معرفہ بھی ہو گیا۔ تو جب منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی پر ضمہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، صحیح۔ اب منصوب کب ہوتا ہے؟ منصوب ہونے کی 3 حالتیں، تو تینوں حالتیں میں نہیں سمجھا رہا، بس ایک حالت سمجھ لو کہ جب منادا مضاف ہو۔ کب؟ جب منادا مضاف ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر رسول مضاف ہے، ولہٰذا یہاں پہ رسول کے اوپر کیا آ گیا؟ فتحہ آ گیا، اسی وجہ سے یہاں پہ فتحہ آیا، صحیح۔ تو ایک بات آپ کی حرف ندا سے متعلق ہو گئی، ایک آپ کی بات ہو گئی منادا سے متعلق۔ تیسری بات حرف ندا منادے کی ترکیب کے اندر آتی ہے وہ ہے جواب ندا، یعنی کہ جس مقصد کے لیے پکارا جائے، صحیح، جس مقصد کے لیے پکارا جائے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سورۃ الکافرون ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، تو یا ایھا الکافرون یا تو حرف ندا ہے، صحیح ہے، اور ایھا الکافرون یہ منادا ہے، اور آگے جو آیت آ رہی ہے لا اعبد ما تعبدون، یہ جواب ندا ہے، یعنی کہ جس کام کے لیے، جس بات کے لیے پکارا گیا ہو، جس مقصد کے لیے پکارا گیا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جواب ندا، صحیح۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میرے والد صاحب ہیں، اب والد صاحب نے مجھے بلایا، تو مجھے بلانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ حرف ندا۔ بلایا کسے؟ مجھے بلایا، تو میں کون ہو گیا؟ میں منادا ہو گیا۔ کس کام کے لیے بلایا؟ کہ بھائی پانی پلا دو، تو پانی پلانا کیا ہو گیا؟ یہ جواب ندا ہو گیا۔ تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، حرف ندا جس کے ذریعے پکارا جائے، منادا جس کو پکارا جائے، جواب ندا جس مقصد کے لیے پکارا جائے، صحیح۔
تو یہ تین باتیں حرف ندا کی ترکیب کے اندر آتی ہیں. یہاں پہ بھی دو باتیں ہیں, یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترکیب کے اندر, کہ یہاں پہ حرف ندا ہے اور منادا ہے. صحیح, جواب ندا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. اچھا, قرآن کریم کی اگر آپ آیتیں وغیرہ دیکھو گے تو وہاں پہ جواب ندا بھی آگے مذکور ہوگا, تو یہاں پہ ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو جائے گی. اگر ہم جواب ندا بھی لکھیں گے تو لہٰذا مختصراً ویڈیو بنانا مقصد ہے. صحیح, اب ترکیب کرنی ہے یا رسول اللہ کی. اب کس طرح کریں گے؟ یا ہو گیا آپ کا حرف ندا, قائم, مقام, ادعو, فعل. اور ادعو فعل واحد متکلم کا فعل ہے, تو انا ضمیر کیا ہے اس کے اندر؟ انا ضمیر ہے فاعل. کیا ہے؟ فاعل. رسول ہو جائے گا منصوب لفظاً, یہ ہو جائے گا مضاف. اور لفظ اللہ جو ہے یہ ہو جائے گا مضاف الیہ. صحیح, پھر مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بہ. مفعول بہ, اور یہی آپ کا منادہ ہے. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا, وہ بات یہ ہے کہ حرف ندا جو ہے, یعنی کہ یہ حروف ندا اور منادہ, ان دونوں کا ہم ملا لیتے ہیں. صحیح, جیسے کہ اب یہ میں آپ کے سامنے ملاؤں گا. صحیح, جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو یہ حرف ندا منادہ میں نکل جملہ انشائیہ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ جملہ انشائیہ. جواب ندا جو ہوتا ہے یہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے, انشائیہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حروف ندا منادہ مل جائیں گے, یعنی کہ جیسے کہ میں یہاں پہ ملا دوں گا دونوں کو, کہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا ندا. صحیح, تو حروف ندا منادہ مل کر یہ ندا بن جائیں گے, اور جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ انشائیہ. صحیح, اور آگے ہے جواب ندا. جواب ندا خبریہ بھی ہو سکتا ہے, انشائیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آخر کے اندر جب ہمارے سامنے جواب ندا بھی آ جائے گا, پھر ہم کہیں گے ندا جواب ندا کے ساتھ مل کر جملہ ندائیہ ہوا. صحیح, تو یہ ہماری یا رسول اللہ کی پوری ترکیب مکمل ہو گئی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. نحوی ترکیب کورس اگر آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے صرف نحو کے دوسرے کورسز, ہدایت النحو, علم النحو, علم الصرف وغیرہ, یہ کورسز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس کانٹیکٹ نمبر کے اوپر واٹس اپ کر سکتے ہیں, اور اس جی میل آئی ڈی کے اوپر ای میل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.